ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہے برے۔ کلام سے تمہارا کبھی دل ہی نہ بھرتا، دل چاہتا میں اور پڑھوں اور پڑھوں۔ اور صحابہ کرام کا بالکل یہی حال تھا، ان کا دل چاہتا تھا میں اور پڑھوں اور پڑھوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام سفر میں تھے تو آپ نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ رات کے وقت پہرا دیں تاکہ باقی لوگ آرام سے سو جائیں، ایسا نہ ہو کہ سب سوئے ہوئے ہوں اور دشمن شبخون مارے تو نقصان ہوگا۔ اب وہ دونوں صحابی رات کو جاگتے رہے، پھر انہوں نے سوچا ہم دونوں جاگ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ زیادہ دیر ہو گئی تو ہم دونوں کو نیند آئے گی اور سو جائیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ ایک سو جائے ایک جاگے، پھر دوسرا سو جائے اور پہلا جاگ جائے۔ چنانچہ ایک صحابی تو سو گئے اور دوسرے جاگنا شروع کر دیا۔ اب جن کی ڈیوٹی جاگنے پہ تھی انہوں نے سوچا میں کیوں فضول میں ایسے جاگ رہا ہوں، کیا یہ بہتر نہیں کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، نماز بھی ہو جائے گی اور جاگنے کی ڈیوٹی بھی پوری ہو جائے گی۔ اب انہوں نے سورہ کہف شروع کر دی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ دشمن قریب تھا، انہوں نے آ کے دیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ لشکر تو سارا سویا ہوا ہے، لیکن ایک مینارہ سا نظر آ رہا ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کوئی بندہ ہے یا کوئی درخت ہے یا کوئی چیز ایسے کھڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے سوچا اچھا اس کو ایک تیر مار کے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اندھیرے میں تیر چلایا اور وہ صحابی کو آ کر لگا۔ آپ سوچئے مچھر کاٹتا ہے تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے، اور تیر اتر گیا ان کے بدن میں اور خون نکل رہا ہے۔ اس وقت تک خون کی نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ بھی سامنے نہیں آیا تھا۔ اب وہ صحابی قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، پرواہ نہیں کر رہے کہ کچھ ہوا یا نہیں۔ پھر انہوں نے دوسری مرتبہ تیر مارا، وہ تیر بھی ان کو لگا۔ اب 2 جگہ سے خون بہنے لگا، اتنا خون بہا کہ ان کو یہ ڈر ہوا کہ میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا خون کے بہنے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے جلدی سے نماز مکمل کی اور اپنے ساتھی کو جگایا اور اس کو کہنے لگے اگر مجھے دشمن کے پہرے میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، سورہ کہف کو پورے پڑھے بغیر نماز نہ ختم کرتا۔ یہ ہے لطف اور مزہ کہ میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا مگر میں سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر نماز نہ مکمل کرتا۔ ان کو ایسا لطف اور مزہ آتا تھا۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک پوری رات کی آیت پڑھی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ نبی علیہ السلام نے ایک رات میں پوری رات کی آیت پڑھی ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ سبحان اللہ، آج کل لوگ بچے چنگم منہ میں رکھتے ہیں، چباتے رہتے ہیں، اس کو چباتے رہتے ہیں۔ ان سے پوچھو بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، کہتے ہیں جی مزہ آ رہا ہے۔ جس طرح ان کو چنگم چبانے سے 1-1 گھنٹہ مزہ آتا ہے، اللہ والوں کو قرآن مجید کی آیت کو اسی طرح بار بار پڑھنے کا مزہ آتا ہے، لطف آ رہا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے بس اس کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن مجید کی لذت عطا فرما دے تاکہ ہمارے دل اس کو حاصل کریں اور ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ایک نسبت نصیب ہو جائے۔ قرآن مجید برکت والی کتاب ہے، اس کی برکت سے انسان کا ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ چنانچہ امریکہ کا ایک نوجوان کا واقعہ، پاکستانی نوجوان تھا، انجینئر تھا اور امریکہ میں کسی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اب اس کے دفتر میں ایک امریکن لڑکی تھی جو حد سے زیادہ خوبصورت تھی اور یہ پاکستانی لڑکا اس پہ فدا ہو گیا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ بس کچھ بھی ہو میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔
یہ بار بار اسے کہتا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ انکار کر دیتی کہ نہیں، میرا باپ عیسائی ہے، ہم عیسائی ہیں، ہم آپ سے شادی نہیں کر سکتے۔ یہ بندہ اتنا مغلوب الحال ہوا کہ ایک دن کہنے لگا کہ اپنے باپ سے کہو جو شرائط منوانی ہے میں ماننے کو تیار ہوں، شادی کر دے۔ لڑکی نے اپنے باپ سے بات کی تو باپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، شرائط ہماری یہ ہے کہ اگر شادی اس نے میری بیٹی سے کرنی ہے تو وہ آج کے بعد اپنے ماں باپ رشتہ داروں سے جو پاکستان میں ہیں کوئی رابطہ نہیں رکھے گا۔ اس نے یہ شرط مان لی۔ دوسری بات کہ وہ آج کے بعد پاکستان واپس کبھی نہیں جائے گا، اس نے یہ بات بھی مان لی۔ تیسری بات کہ وہ جس آبادی میں رہتا ہے نا مسلمانوں کی، اس جگہ کو چھوڑ دے گا اور ہماری جو عیسائیوں کی آبادی ہے وہاں گھر لے گا ہمارے ساتھ اور یہاں رہے گا، اس نے یہ بات بھی مان لی۔ اس نے کہا ایک شرط اور بھی ہے، ہم اتوار کے دن اپنے گرجے میں جاتے ہیں عبادت کے لیے، تو یہ اگرچہ مسلمان ہے لیکن ہمارے ساتھ گرجے میں عبادت کے لیے جائے گا، اس نے یہ بات بھی مان لی۔ اب اس کے باپ کو یقین ہو گیا کہ جب یہ سب کچھ مان رہا ہے تو یہ ہمارے رنگ میں رنگ جائے گا۔ چنانچہ اس نے ایک شرط اور لگائی کہ شادی کے بعد جو ہم کھائیں گے وہ یہ کھائے گا، یہ نہیں کہے گا کہ یہ نہیں کھا سکتا، یہ نہیں کھا سکتا، یہ نہیں کھا، کوئی پابندی نہیں، ہم جو کھائیں گے وہ یہ کھائے گا۔ اس نے یہ بھی مان لی۔ اب باپ نے کہا کہ جب سب کچھ ہی اس نے مان لیا تو شادی میں کیا رکاوٹ ہے، آخر میری بیٹی انجینئر ہے تو یہ بھی انجینئر ہے، اچھا رشتہ ہے، اس نے شادی کر لی۔ لو جی، اس لڑکے کی شادی ہوئی تو وہ تو گم ہی ہو گیا، آبادی کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا۔ گھر والے پریشان، کوئی کنٹیکٹ نہیں، دوست پریشان، کوئی رابطہ نہیں، لوگ باتیں کرتے پتہ نہیں وہ اس کو آسمان نے اٹھا لیا ہے یا زمین نے نگل لیا ہے۔ اور امریکہ اتنا بڑا ملک ہے کہ اگر کوئی ایک ریاست سے دوسری ریاست میں جا کے گھر لے لے تو پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو کہ کہاں ہے۔ اس نے گھر لیا اور بیوی کے ساتھ اپنا وقت گزارنے لگا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 1 سال اس نے اسی طرح گزارا۔ پھر 1 سال کے بعد یہ ایک دن مسجد کے اندر آیا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو امام صاحب اس کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے نماز کے بعد اس کو پوچھا کہ بھائی آپ کہاں غائب ہو گئے تھے اور آج کہاں اچانک برآمد ہو گئے؟ اس نے کہا جی میں آپ کو تسلی سے بیٹھ کے بات سناتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ اتنا انوالو ہو گیا تھا کہ پاگل ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا جو قیمت دینی پڑے میں دوں گا اور اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ چنانچہ اس کے باپ نے جو شرطیں کہیں میں نے سب شرطیں مان لی۔ اس لیے میں نے اس آبادی کو چھوڑ دیا، دوستوں کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، اور میں ان کے ساتھ انہی کے رنگ میں جا کے رنگ گیا۔ مگر میرے دل میں ایمان تو تھا، اور میرا دل مجھے ملامت کرتا تھا کہ ایک لڑکی کی خاطر تو نے یہ کیا جو ہے نا وہ حرکت کی، مگر نفس کیا تو مجبور تھا، میں اس کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ میرے گھر میں دروازے کے سامنے ایک ریک بنا ہوا تھا کتابوں کا، اس میں ایک قرآن مجید تھا جس پر سب جلد رکھی ہوئی تھی۔ میں آتے جاتے محبت کی نظر قرآن مجید پہ ڈالتا اور اپنے دل کو ملامت کرتا کہ میں اللہ گناہگار ہوں، نفس کا غلام ہوں، شیطان کے راستے پہ چل رہا ہوں، میں نے نیکی کو چھوڑ دیا اور میں عیسائیوں کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہوں۔ میں قرآن مجید پڑھتا نہیں تھا، نہ نماز پڑھتا تھا، نہ کچھ، صرف آتے جاتے قرآن مجید کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا اور دل میں ملامت کرتا تھا اپنے آپ۔ ایک دن میں دفتر سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سب کتاب نہیں پڑھی تھی۔ میں نے بیوی سے پوچھا بھئی یہ سب کتاب تھی وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جن کتابوں کو نہ آپ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتی ہوں،
آج میں نے صفائی کی اور ساری کتابوں کو اٹھا کے میں نے ٹریش کین میں ڈال دیا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ کہتا ہے یہ سن کے تو میں تو پریشان ہو گیا، اس نے قرآن مجید کو اٹھا کے وہ گندگی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ میں بھاگا ہوا گیا اور سب کتاب کو اٹھایا، صاف کیا، اس کو چوما، سینے سے لگایا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، بیوی نے، کہ تم یہ پاگل والی حرکت کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اور میں اس کو گھر سے نہیں دور کر سکتا۔ اس نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے تمہارے اندر ابھی بھی مسلمانیت کا کوئی رگ باقی ہے۔ میں نے کہا ہاں، میں نے تم سے شادی کی ہے، تمہیں ایمان نہیں بیچا، میں نے ایمان میرے دل میں ہے۔ اس نے کہا اچھا، میں اپنے ابو کو جا کے بتاتی ہوں۔ وہ اپنا بریف کیس اٹھا کے اپنے باپ کو بتانے چلی گئی اور میں مسجد میں اپنے رب کو منانے کے لیے آ گیا۔ قرآن مجید کی جو اتنی سی محبت تھی اس کے دل میں کہ دیکھ کے خوش ہوتا تھا، اس کی برکت سے اللہ نے اس کے ایمان کی حفاظت فرما لی۔ تو یہ برکت والی کتاب ہے، روحانی بیماریوں کو شفا دیتی ہے، بندے کو ہدایت دیتی ہے اور بندے کا اللہ سے تعلق جوڑ دیتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان، کہ روزہ اور قرآن مجید قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ قرآن کہے گا یا اللہ یہ میرے ساتھ دوستی کرتا تھا، روز میری تلاوت کرتا تھا، اب یہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن ایسا جھگڑالو ہے، اللہ سے بات منوا کے رہے گا اور بندے کو جنت میں پہنچا دے گا۔ ہم دنیا میں دوست بناتے ہیں، کاش کہ ہم قرآن مجید کو اپنا دوست بنائیں، اسی کو پڑھنا، اسی کو یاد کرنا، اسی کو سمجھنا، اٹھتے بیٹھتے اسی سے تعلق ہو۔ قرآن مجید کے ساتھ اگر دل جڑ گیا تو ہماری دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ شاعر کہتے ہیں اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یہ قرآن مجید کیا نور والی کتاب تھی کہ پوری عرب کی زمین کو ہلا کے رکھ دیا۔ چنانچہ کوئی بھی نبی السلام کے سامنے آتا تھا کافر، نبی السلام قرآن پڑھتے تھے اور قرآن کی وجہ سے اس کے دل میں ایمان کا نور آ جاتا تھا۔ آج اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں ذلت کا وقت گزارتے پھر رہے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم ہوئے خار تارک قرآن ہو کر۔ قرآن آج بھی ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں اور کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن مجید کا کم سے کم حق یہ ہے کہ انسان سال میں 2 مرتبہ اس کی تلاوت کرے۔ اب عام دنوں میں تو ہم تلاوت نہیں کر پاتے، تو کم از کم رمضان شریف میں ہی 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنے کی کوشش کر لیں تاکہ قرآن مجید کا یہ حق ادا ہو جائے۔ قرآن مجید کو اچھے ریشمی غلاف کے اندر رکھنا، اس کی صفائی ہو، اس پہ گرد نہ پڑے اور اس کو خوشبو لگا کے رکھنا، یہ اس کا ادب ہے۔ اور قرآن مجید کے ساتھ دل کی محبت ہونی چاہیے، اور جو صاحب قرآن لوگ ہوں، حافظ ہیں، علماء ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت ہو، یہ بھی قرآن کی محبت ہے۔ جس طرح بیٹے سے محبت ہو تو باپ خوش ہوتا ہے، اس کو میرے بیٹے سے بڑی محبت ہے جی۔ جس بندے کو قرآن سے محبت ہوگی اللہ اس سے راضی ہوں گے کہ میرے اس بندے کو میرے قرآن سے محبت ہے، اور اس قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کے کاموں کو سنواریں گے۔ قرآن مجید انسان کو اس دجالی دور کے اندر ایمان کی حفاظت دے گی، اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کے ترجمے کو سمجھنا یہ ہم میں سے ہر بندے کے اوپر ضروری ہے۔ قرآن مجید تو ہے ہی، رمضان مبارک تو ہے ہی شہر القرآن،
قرآن مجید اسی میں نازل ہوا، اور اللہ نے حکم دیا کہ سارے امت کے بندے نماز میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کو شروع سے آخر تک سنیں۔ کتنا اللہ کا بہترین نظام ہے کہ جو تلاوت میں سستی کرتے ہیں رمضان میں ان کو بھی پورا قرآن سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ محترم جماعت، ہم تو پورے رمضان میں ایک قرآن مجید تراویح میں ختم کرتے ہیں۔ وسط ایشیا میں ہم نے دیکھا ان لوگوں کو قرآن مجید کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ وہ رمضان المبارک میں 3 ختم قرآن مجید کے کرتے ہیں۔ ہر 10 دن کے بعد ختم قرآن ہوتا ہے اور ہر روز 3 پارے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ اب ایک پارے کی تلاوت سے ہمارا حال کیا ہوا ہوتا ہے، تو 3 پارے تلاوت ہو تو پھر کیا بنے گا۔ اور ہم نے وہاں دیکھا کہ بچہ ہو یا بوڑھا جو مسجد میں داخل ہو گیا وہ 3 پارے کی تلاوت سنے بغیر وہاں سے باہر نہیں نکلتا۔ ان کے دل میں ایسی قرآن مجید کی محبت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ محبت ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے، ہم تراویح میں بھی قرآن سنیں اور پھر گھر میں جا کے تلاوت بھی کریں اور اس کا ترجمہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ قرآن مجید کا نور ہمارے سینے میں اتر جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے فرشتے پھر رہے ہوتے ہیں، جہاں وہ قرآن مجید کی آواز سنتے ہیں پڑھنے والے کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر ایک کے ساتھ دوسرا تیسرا حتیٰ کہ مجمع لگ جاتا ہے، اور جو قرآن مجید پڑھنے والے کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ اس کے منہ سے جو نور نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ یعنی ہم اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے کہیں تو فرشتہ اس بندے کے ہونٹوں کو کس کرتا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ آپ بتائیے یہ کتنی اعزاز کی بات ہے کہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور فرشتے اس کے لبوں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ چنانچہ ایک بڑے قاری تھے، نام شاید ان کا امام عاصم ہے یا کوئی اور قاری، مسجد نبی میں قرآن پڑھاتے تھے، ان کے منہ سے بڑی خوشبو آتی تھی، شاگرد بڑے حیران ہوتے، حضرت آپ کوئی الائچی منہ میں رکھتے ہیں یا کچھ اور چیز کے منہ سے ایسی خوشبو آتی ہے؟ وہ کہتے بھئی میں تو کچھ چیز منہ میں نہیں رکھتا حضرت، ہم نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سنی جو آپ کے منہ سے آتی ہے۔ ایک شاگرد ان کا تھا لسوڑے کی گٹھلی کی طرح کا، وہ چپک ہی گیا، حضرت آپ مجھے بتائیں وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ جب اس نے بہت تنگ کیا تو انہوں نے بتایا کہ اچھا ویسے میں راز بتاتا ہوں کہ ایک رات مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نام لے کر عاصم، تم میری مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ نبی علیہ السلام نے جب سے خواب میں میرے لبوں کو بوسہ دیا تب سے میرے منہ سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ کے محبوب اتنے خوش ہوتے ہیں قرآن کی خدمت کرنے والوں سے کہ ان کے لبوں کو خواب میں بوسہ دیتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں یہ خوش نصیب ہیں، ان کو اللہ نے بہترین کام عطا فرمایا ہے۔ تو رمضان مبارک کی برکات حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے ترجمہ تفسیر کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کے ساتھ ہم نتھی ہو گئے، آپ یوں سمجھیں کہ ہم اللہ کے ساتھ نتھی ہو جائیں گے، کیونکہ جس سے محبت ہوتا ہے نا تو اس سے متعلقہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اور قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، اس سے تو محبت ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کی محبت اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ کوشش یہ کریں کہ روزانہ کا معمول ہو کہ صبح اٹھیں تو فجر کی نماز پڑھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کریں یا 1-2 پارے کی تلاوت کا معمولی بنا لیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ ملک، اس کی 30 آیات ہیں،
اور میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں وہ صورت موجود ہو۔ اب آپ بتائیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ تمنا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں وہ صورت ہو، تو 30 آیات یاد کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ نوجوان ارادہ کریں اور سورہ ملک کو یاد کرنا شروع کریں، انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر یاد ہو جائے گی، اگر روز کی 1 آیت بھی یاد کرنا شروع کریں، اور نبی علیہ السلام کی یہ تمنا پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح قرآن مجید کی اور بھی صورتیں ہیں کہ جن کو پڑھنے سے کسی میں رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نبی السلام نے فرمایا جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فاقے کے عذاب میں نہیں ڈالتے، جو سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بچا لیں گے۔ اور الحمد شریف جو ہے اس کا تو نام ہی سورہ فاتحہ ہے، اور ایک نام اس کا سورہ شفا ہے۔ اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کریں، بیماری کی حالت میں بچوں کو اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو اور بڑھائیں، حتیٰ کہ قرآن مجید ہمارے دل کی بہار بن جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی برکت سے ہمیں قرآن مجید کی محبت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں قرآن مجید کے محبت کرنے والوں میں شمار فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا اللہ اس کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتا جا، ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتا جا، جہاں قرآن ختم ہوگا تیری منزل وہی ہوگی۔ اب آپ بتائیں کہ قرآن مجید کا یاد کرنا کتنا اہم عمل ہے۔ ہر آیت پر قرآن مجید پڑھنے والے کو ایک درجہ جنت کا اوپر ملتا جائے گا۔ برتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور جیسے دنیا میں تم مزے لے لے کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا نا، ایسے پڑھ اور جنت کے درجے کو چڑھتا جا۔ ہم میں سے ہر بندہ اگر کوشش کرے تو قرآن مجید کا حافظ بن سکتا ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ قرآن مجید کو یاد کرنے کی نیت کر لے، اگر اس نے چند آیتیں یاد کی ہیں اور اس کو موت آ گئی، اللہ اپنے فضل سے اس کی نیت کی وجہ سے قیامت کے دن اس کو حفاظ کی قطار میں شامل فرمائے کہ میرے بندے نے قرآن کی پڑھنے نیت کر لی تھی، لہذا میں اس کو حافظوں کے ساتھ کھڑا کرتا ہوں۔ اب یہ کون سا مشکل کام ہے؟ روز کی 1 آیت یاد کرنا شروع کر دیں، ہر بندہ کر سکتا ہے، ہر مرد اور ہر عورت۔ ہمارے قریبی رشتہ دار تھے، وہ سنارے کا کام کرتے تھے۔ میں بہت چھوٹا تھا، محمد نافع کی عمر کا بچہ، تو میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی کام پڑے اور امی مجھے ان کے گھر بھیجے اور میں ان کو سونے کے زیور بناتے ہوئے دیکھوں۔ چنانچہ کوئی چیز لینے دینے امی مجھے بھیجتی تھی تو میں وہاں جا کے ان کی جو ورکشاپ تھی بیٹھک میں بنی ہوئی، وہاں بیٹھ جاتا تھا اور دیکھتا رہتا تھا۔ وہ کبھی سونے کا تار بنا رہے ہوتے تھے، کبھی اس کو جو ہے نا وہ ٹھک ٹھک کرتے رہتے تھے، کچھ نہ کچھ زیور بناتے رہتے تھے، اور میں دیکھتا رہتا تھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ وہ 1 آیت کو بار بار پڑھتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا، آپ 1 آیت کو بار بار پڑھتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں قرآن مجید کا حافظ بننا چاہتا ہوں، شادی شدہ ہوں اور میرے پاس اتنی فرصت نہیں کہ میں مدرسے میں جا کے پڑھوں، تو میں فجر کی نماز کے بعد استاد سے 1 آیت کا سبق لے لیتا ہوں اور پورا دن وہ آیت پڑھتا رہتا ہوں، شام تک وہ یاد ہو جاتی ہے، اگلے دن اگلا سبق۔ 1 آیت روز یاد کرتے کرتے انہوں نے کئی سالوں میں پورا قرآن مجید مکمل یاد کر لیا، اور اس کے بعد اپنی زندگی میں انہوں نے کوئی 20 مرتبہ رمضان شریف میں تراویح پڑھائی۔ اگر 1 آیت کو یاد کرتے کرتے بندہ پورا قرآن یاد کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ہمت کی بات ہے، رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں نیتیں کر لیجئے اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیجئے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا برکتیں ملتی جائیں گی، ایمان محفوظ ہو جائے گا،
اور آئندہ نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان کو جاری و ساری فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو جو ہمارے لیے شہر القرآن ہے ہمارے لیے شہر الغفران بنا دے، کیونکہ جو بندہ رمضان المبارک میں روزہ رکھے گا تقوی و طہارت کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے من قام رمضان، جس نے رمضان کی تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھی ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے بھی پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب بتائیے شوق کے ساتھ تراویح کو پڑھنا، اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس سے زندگی کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنا عظیم اجر ہے جو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے پریشانی اور مصیبتوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا